مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آیت نمبر 2. وآتوا اليتامى أموالهم، یہ اللہ کا حکم ہے، یتیموں کا مال حق اس کو دے دو. کیسے دے دیں گے اگر وہ اس قابل نہیں کہ اس مال کی وہ خود حفاظت کر سکے، ذمہ داری اٹھا سکے تو دیں گے. لیکن آیات ابھی کیا کہہ رہا؟ دے دو. اس کی تشریح بعد آگے آ کے تقریباً آیت نمبر 5 یا 6 میں واضح ہو جائے گا. وابتلوا الیتامی، پہلا اس کو آزماؤ. لیکن یہاں تو کہہ رہا دے دو. اموالہم، ان کے مال. تو اس لفظ سے واضح ہو رہا یتیموں کے مال کو کبھی بھی اپنا مال تصور نہیں کرنا. تم ایک محافظ ہو اس مال کا، امانت دار ہو، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. لیکن ایک جگہ اسی مال کو اپنی طرف بھی منسوب کیا اسی آیات میں، آیات نمبر 5 یا 6 تقریباً قریب ہے اس کا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تمہارا مال اس سفیہ کو نہیں دو. وہی یتیم کی بات آ رہی ہے ادھر بھی. یتیم کے مال اس آیات میں یتیم کی طرف منسوب ہے، لیکن جہاں کہہ رہے ہیں اس کو مت دو، وہاں آپ کی طرف منسوب ہو رہا. کیا حکمت ہے یہ تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. بھائی اتنے عرصہ ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ، 3 پارہ مکمل چوتھا میں ہیں، کچھ اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا وہاں آپ کا مال کیوں کہہ رہا اور جہاں دینے کی بات ہو رہا وہاں یتیم کا مال کہا جا رہا. کیا وجہ؟ جی بالکل، جزاک اللہ. ہاں اورنگزیب بھائی صحیح. جہاں ولایت، وصیت، سربراہی، وہاں تمہارا مال کہہ رہا. یعنی اس مال کو کسی پرایا کا مال نہیں سمجھو. جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، فضول خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اقتصاد میں بھی، کاروبار میں بھی آپ لگاتے ہیں، اس کو فالتو نہیں رکھتے. اپنے مال کو
جس انداز میں تصرف کرتے ہیں کاروبار کے لیے یا خرچ کے لیے کسی کا، بالکل وہی سمجھو، تمہارا مال سمجھو، کوئی یتیم کا مال نہیں سمجھو. لیکن جہاں واپس دینے کی بات، تو وہاں آپ کو اگر اپنا سمجھے کہ تکلیف بھی ہوگا، میرا مال اس کو کیوں دوں، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، وہ اصل میں اس کا مال ہے، اس لیے اس کے مال اس کو خوشی سے دے دو. تم واضح فرق ہو گیا نا. جہاں سربراہی کی بات ہے وہاں سربراہ کی طرف منسوب ہو رہا تمہارا مال ہے. جب واپس دینے کی بات ہے بولا ان کا مال ہے، ان کو دے دو. اس لیے اس آیات میں آتوا الیتامی اموالہم، وہ ان کا مال ہے، اس کو دے دو. کب؟ جب ٹائم آئے گا تو آگے تشریح دے گا. ولا نفی، نہیں، کیا نہیں، تتبدلوا الخبیث بالطیب. فقہ میں، قرآن مجید میں جہاں خبیث کہا وہ ناپاک، غلیظ یا حرام چیز کو کہتے ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کہا، اس کا مطلب خبیث حرام چیز ہے، طیب حلال چیز ہے. لیکن یہاں کہہ رہا تو اس کے مال خبیث سے تبدیل نہیں کرو، یعنی خبیث دے کے طیب نہیں لو. تو یہاں حرام کہاں سے آ گیا، یا نجس ناپاک کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب اگر یتیم کا اس مال میں آپ رد بدل کریں گے، گٹیا چیز دے کے وہاں کی عمدہ چیز حاصل کریں گے، اب حرام کے مرتکب ہو رہا. اصل میں جو وہاں سے اٹھا کر لے رہا، اب خبیث چیز لے رہا اپنے لیے جو اس کے لیے طیب ہے. یتیم کے لیے اس کا جو حق ہے اس کے لیے طیب ہے، حلال ہے، لیکن آپ خیانت کر کے اپنے لیے حرام کما رہے ہو. کتنا عظیم بات ہے، خوفناک بات ہے. تو ہم کیوں بدل دیں گے؟ جب ہم اس کی ولایت لے رہے تھے، ممکن ایک ریکارڈ بھی ہے، اتنے کھجور کے درخت ہے، اتنے زمین ہے، اتنے اونٹ ہے، اتنے پیسے، سب ریکارڈ ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا کرے؟ ایک اصلی گھوڑا ہے، مثلا عربی نسل، بہت معروف مشہور، لالچ آ گیا، لیکن وہاں گنتی میں ہے 5 گھوڑے ہیں، تو ہم کم نہیں کر سکتے ہیں. ایک گٹیا اپنے طرف سے گھوڑا وہاں رکھ دیں گے تاکہ عدد پوری ہو، ناقص نہ ہو، وہ اچھی چیز حاصل کر لیں گے. اونٹ ہو، زمین ہو، زمین میں بھی فرق ہے، کچھ قیمتی زمین ہوتی ہے، کچھ بیکار ہوتی ہیں. تو اتنا ایکڑ زمین ہے تو اس کو اتنا ایکڑ زمین دے گے، لیکن اس کی اچھی زمین اپنے لیے لے لیں گے. کوئی بھی بدل جو دیں گے. یہ تو صرف 2 مثال دے رہا ہوں، بہت چیز اس طرح ہو سکتا ہے. ایک قیمتی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس کو اچھے لگ رہے ہیں، تو اسی طرح دوسرا گٹیا چیز لا کے رکھ دیں گے، وہ اچھی چیز اپنے لیے لے لیں گے. یہ ہو گیا تبدیل، اس کی بہترین چیز کو چھڑا کے گٹیا چیز اس جگہ پر رکھ دینا، یہ ہو گیا تبدیل. آپ جب جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہیں تو سمجھو آپ اپنے لیے ناپاک چیز خرید رہے ہیں، حرام چیز خرید رہے ہیں. اس لیے آگے وعید کیا؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ اصل میں آگ کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حرام خبیث نہیں کہیں گے اس کو. یعنی اس الفاظ میں بیان تاکہ اجتناب کرے، دور رہے، لالچ میں نہیں آنا. بہت وعید کی بات ہے، آسان نہیں. خبیث کہا اللہ نے، آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم.
کھانے پینے کی نوبت جب آئے گا اس وقت یتیم کی اس مال کو تم الگ کر دو. سب مکس کر کے کھا پی کے ختم نہیں کرو اس کو. وہ آپ کے پاس امانت ہے, امانت کے طور پر امانت سمجھ کے اس کو امانت ہی رکھ دو. اپنے ذاتی اخراجات میں اس کو نہیں لاؤ. لا تاکلوا, مت کھاؤ. کس کی؟ ولا اموالہم, ان کی مال. دیکھو یہاں اموالہم کہا, آپ کا نہیں کہا, حالانکہ وہاں کہتا اموالکم. ٹھیک, الی اموالکم, تم اپنے مال میں شریک نہیں کرو, الگ کر دو اس کو. کیوں؟ جواب آگے ہیں. اس لیے کہ انہ کان حوبا کبیرا. حوب کی ترجمہ میرے خیال میں گناہ, سخت گناہ. کبیر جو کہا, حوباً یعنی گناہ, کبیر عظیم. تو جب عظیم گناہ ہے اس کا حساب بھی وہی عظیم ہوگا, لینے والا بھی عظیم ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. آیت نمبر 3 کیا؟ یہ اس میں ترجمے میں ہے کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا نہ ملا. میں نے کیا کہا؟ ملا کر ملانے کی تو کہیں بھی وہ نہیں ہے. بس یہ تو صرف یہ لکھا ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم. تو اس کا مطلب واضح ہو رہا, جب تمہارے مال کے ساتھ مت کھاؤ, اس کا مطلب الگ رکھو. اگر ملا لیا تو ہر کھانا بھی پڑے گا. کیوں ملیں گے؟ تو تمہارا مال کے ساتھ مت ملاؤ. جب مت ملاؤ اس کا مطلب مت کھاؤ. ملائیں گے تو پھر آپ کے مال کے ساتھ کھا لیں گے, وہ بھی. اس کو الگ رکھ دو. ہاں, اس کاروبار میں لگا دو جس طرح اپنے مال کو لگاتے ہو. کاروبار میں لگانا ہے تاکہ زکوٰۃ اس کو ختم نہ کر دے. اس کے اخراجات کھانے پینے کے اس کے بھی خرچہ ہے نا, وہ جب دیتے رہیں گے اس میں حساب کتاب رکھو. اس کا دیا گیا اتنا, اتنا آمدنی ہے, اتنا خرچ ہے, وہ حساب رکھ دو. تو یہ حساب آپ سے کوئی نہیں لے گا دنیا میں, اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اس لیے آپ سمجھو کوئی حساب لینے والا ہے, ریکارڈ کر کے رکھ دینا اس کو. یعنی اتنی خوفناک ہے یتیموں کی حقوق. پرندوں کے اوپر ایک ناانصافی ہوا تھا ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو اس نے کیا کہا, پرندے نے دھمکی دے رہے تھے سلیمان علیہ السلام کو, بولا آپ تو طاقتور بادشاہ ہو, ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں, لیکن میں وقف کی زمین میں جا کے اپنے آپ کو رگڑ لوں گا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ وقف کی زمین جو اللہ کے لیے ہے, یعنی وہ بھی ایک ذمہ داری ہے, امانت ہے. تو جو اللہ کے لیے ہے, امانت ہے, وہ اتنے آسان نہیں سمجھو, بھیانک عذاب ہے اس کا. اس لیے اس کے مال کو قریب بھی نہیں لگاؤ, اپنے مال کے ساتھ نہیں ملاؤ, دور رکھو. نمبر 3, وَإِنْ خِفْتُمْ, ان شرطیہ ہے. پھر غور سے سنیں. اگر آپ کو خدشہ ہے, ڈر ہے, خوف ہے کہ آپ یتیم کے ساتھ عدل انصاف قائم نہیں کر سکیں گے, پھر آپ شادی کریں. آج یہ کچھ ہل رہا بار بار. کیا مطلب؟ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا,
اگر قسط کہا قاف میں زیر ہے پھر وہ عدل اور انصاف کی بات ہے. اگر زبر ہے قاف میں وہ ظلم ہے. اس لیے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ سورہ جن میں ہے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ظلم کرنے والے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. لیکن جہاں قسط کہا وہ عدل. فَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سورہ مائدہ میں ہے. اور اگر زیر ہے انصاف، زبر ہے ظلم، اگر قاف ہے آپ کیا کہتے ابھی تقسط یعنی نہیں کاف ساکن نہیں قسوط پیش. ٹھیک. قسط یقسط قسطا فهو قسوط یہ کہیں گے نا اعراب میں. اور کیا کہیں گے آپ؟ قسوط. قسوط معنی ظلم کو ہٹا کے اس جگہ پر عدل قائم کرنا. ٹھیک ہے. قسوط. یہاں کہتے وہ ان خفتم اللہ تقسطوا ظلم کو ہٹا کے عدل قائم نہیں کر سکتے ہیں، خدشہ ہے، ڈر ہے، پھر آپ شادی کریں. کہاں؟ کیا مطلب؟ جس یتیم کو ہم پال رہے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے، کمزور لوگ ہیں، بے بس ہے، آپ کی ولایت، آپ طاقتور ہو، آپ کا حکومت چل رہی ہے ادھر، وہ بے بس ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو آپ ولی کیوں بنتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار آپ کیوں؟ کیونکہ آپ ولی ہو، اس لیے ولی کا حکم چلے گا. جب ولی کا حکم چلے گا، اب وہ یتیم اگر بچی ہے تو چلو بچہ ہو تو گبڑا ہو کے خود نمٹ لے گا وہ، اگر لڑکی ہے تو بے بس. تو اگر وہ مالدار ہے، یہ یتیم بچی جو جوان ہو رہی ہیں مالدار ہے یا خوبصورت ہے، تو وہ جو زندگی بھر ولی بن کر آ گیا، وہ اگر لالچ میں آ گیا، اگر اس سے میں نکاح کر لوں، یہ مال اتنی سارے دولت جو اس کو میں دے دوں گا، وہ اپنے گھر میں رہ جائے گا. ٹھیک. ایک مالدار خاتون سے شادی کرنے کے لالچ میں آ گئی یا خوبصورتی کو دیکھ کے، تو اس وقت کیا ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک. وہ لڑکی خود کیا سوچیں گی؟ یا جس کو میں زندگی بھر چاچا کہا، انکل کہا، ماموں کہا، کچھ بھی کہا، آج میرا شوہر بن رہا، اگر وہ خوف کے مارے منہ کھول کے کچھ نہیں کہہ سکیں گے لیکن اندر سے مطمئن ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اس کو اندر سے اطمینان دلانا چاہ رہا، کوئی زیادتی نہ ہو اس کے اوپر. یا مالدار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کی ارادہ ہے اس کو شادی کرنے کی. وجہ بولا میں حاکم بنوں گا، اس سے اگر میں شادی کرتا ہوں میں منع نہیں کر سکتا ہوں، جو مرضی میں حکم کے مطابق چلاؤں گا، کیونکہ آگے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے. نہ میکی جانے کی دھمکی دے سکتی ہیں، نہ کچھ اور کہہ سکتی ہے. جو میں کہوں گا، رات کو دن کہوں گا، اس کو دن کہنا پڑے گا. یہ بھی ایک تصور ہے ذہن میں، ظلم ہے یا نہیں. تو ان سارے مظالم سے اس یتیم کو اللہ نے پناہ دینے کے لیے، بچانے کے لیے، اگر آپ کے اندر نکاح کی خواہش ہے تو دنیا میں عورتیں بہت ہیں، خواتین بہت ہیں. تم ایک نہیں 2 شادی کرو، پھر بھی کافی نہیں، تم 3 کرو، 4 کرو.
لیکن اس یتیم کی طرف نہیں دیکھنا. اس یتیم بچی کو اس کی اپنی جگہ پر جہاں کفو ہے، جس لائق ہے، وہاں اس کی امانت تم امانت دے دو. یعنی یتیم کی پرورش جو کر رہے ہیں، اس یتیم کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نکاح کی اجازت دے رہے ہیں. اس لیے جو آیات پڑھتے ہیں سورہ نساء میں کہتے اللہ نے کہا تم 2 2 3 3 4 4 شادی کرو، تم آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو ہم اس کو کہیں گے اللہ سے ڈرو. اگر تم خود بیوقوف ہو، ہمیں بھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرو. تم جس آیات سے دلیل دے رہے ہیں اس آیات کو ادھورا کیوں پڑھ رہے ہو؟ صرف فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى کیوں پڑھ رہے ہو؟ آیات شروع سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جو شرط اللہ نے لگا دیا، کیا اس شرط پر قائم ہو؟ تم کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہی ہیں کہ وہ جوان ہو رہی ہیں اور آپ کی خدشہ ہے کہ اس کی طرف دل مائل ہوگا، اس لیے آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر شرط ہے تو جواب شرط یا مشروط بھی ہم مانتے ہیں. جب شرط نہیں ہے تم کس بنا پر کہہ رہا کہ اللہ نے کہا؟ اور دوسری بات، اللہ نے جب کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ، کیا یہ وجوب کے لیے ہے یا اس اجازت کے لیے ہے؟ کیا فرمایا؟ اجازت. ضروری نہیں، یعنی ضروری ہے 2 2 شادی کرو نہ گناہگار ہوں گے، کیا وجوب ہے؟ نہیں، یعنی اجازت ہے. اور اجازت بھی کس بنا پر؟ اس شرط پر ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر آپ صاحب یتیم ولی ہو، سربراہ ہو، آپ کے ماتحت یتیم کی پرورش ہو رہا ہے اور دل اس طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس قصر کو چھوڑنے کے لیے یہاں سے وہ قصر تم پورا کرو. ایک کافی نہیں تو تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. واضح ہو گیا نا؟ اس کا مطلب اصل چیز ہے تعدد زوجہ میں ایک. اس علت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. باقی فقہا اور علت بتایا جس میں اگر عورت بانجھ ہے، کافی علاج معالجے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہو رہا اور اس کو بچے کی خواہش ہے، چاہے وہ میری اجازت دے یا نہ دے، اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے. ٹھیک. یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو اس کی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں، یا اس قدر نافرمان ہے کہ وہاں بھی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے. ان حالات میں جہاں شوہر مجبور ہو رہا ہے ورنہ پھر حرام کے مرتکب ہونے کی خدشہ ہے، تو یہاں اس کے لیے اجازت ہے. تم اللہ کو ناراض نہیں کرو، ایک بیوی کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے حرام کے ارتکاب نہیں کرو، شادی کر لو. تو یہی وجوہات ہیں، یا تو یہ شرط وجوہات ہے. اس کے علاوہ کہاں ہے؟ جیسے فار ایگزامپل پردے کا ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو پردہ کر لیں. وہاں علت یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ پہچانی جائیں اور آپ کو تنگ نہ کیا جائے. یہی ہے نا؟ ہاں، سورہ نور کی بات کر رہے ہیں. سورہ احزاب. ہاں، وہ مطلب عفت پہچانی جائیں کہ یہ عفت والی جی جی عورتیں ہیں. ہاں، سورہ احزاب کے آخر میں. جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علت یہ ہوئی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ان يعرفن فلا يؤذين، وہ پہچانا جائیں گے. ہاں، تو آپ کیا کہنا چاہ رہا تھا اس سے؟ تو اگر پردے کی وجہ سے ستائی جا رہی ہوں ہاں، تو کیا پردہ چھوڑ دیں؟ پردے کی وجہ سے اگر ستائے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، پردہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. علت الٹی ہو رہی. ہاں، اگر یہ اب یہ کہنا چاہ رہا
کہ اس وقت قرآن مجید کہتے ہیں تم پردہ کرو تاکہ آپ پہچانا جو کہ مومن عورت ہے اور آپ کو اذیت نہیں دیں گے منافقین مدینہ میں جو ہے، اس لیے تم پردہ کرو. یہ ایک علت بتایا، لیکن ضروری نہیں ہر علت صرف یہی وجہ ہے پردہ کی. یہ تو ایک علت بتایا اور بے شمار علت. اس کا اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مردوں کے بارے میں. قال قص الشوارب، قص اپنے مونچھیں کاٹو. وعفو عن اللحى، لحى داڑھی کو چھوڑ دو. خالف الیہود، تاکہ یہود کی مخالفت ہو. اس دور میں یہود داڑیاں نہیں رکھتے تھے، مونچھ لگتے تھے جیسا مجوسی کرتے تھے. تو نبی کے وسلم نے اس کا عکس کرو، یہودی نصارا کی مخالفت میں اب اپنے داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھ کو کاٹ دو. تو آج کیا ہو رہا، ایک فیشن بن گیا جو اہل غرب داڑیاں رکھتے ہیں، مونچھ کاٹتے ہیں. تو ہم کہیں گے وہ علت جو نبی نے جو ہمیں داڑھی رکھنے کے لیے کہا تھا وہ علت آج الٹا ہو گیا. آج یہود نصارہ داڑیاں رکھ رہے اس لیے ہم نہیں رکھیں گے. کیا کوئی عالم یہ فتویٰ دیں گے آپ کو؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ملکوں میں ایک جگہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں، پردہ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں جیسا فرانس میں ہو رہا بھی. ٹھیک ہے نا. اب اس صورتحال میں مسلمان عورتیں کیا کریں، اور بلکہ الٹا ستائی جاتی ہے جو حجاب میں ہوتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے. اچھا اس صورتحال میں سورہ نساء میں جو بتایا گیا تو آپ لوگ دین قائم کیوں نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم ضعیف تھا، اپنے دفاع نہیں کر سکتے تھے. مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں گیا آپ لوگ، ہجرت کیوں نہیں فرمایا؟ دنیا میں کہاں اسلام قائم؟ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات آپ کہہ رہے تھے جہاں حجاب کی تنگی ہو رہی ہے، یا تو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ قربانی کرنے نہیں دے رہے ہیں، حج کرنے نہیں دے رہے، یہ مجبوری ہو گیا نا. پھر وہ آیات سورۃ النساء میں جو ہے یہی سوال اس میں آئے گا. تو آپ اپنے دین قائم کیوں نہیں کی؟ یا اللہ كنا مستضعفين في الارض. تو یہاں جواب آ جائے گا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تو ہجرت کیوں نہیں کیا؟ فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصيرا. پھر استثناء بھی آ گیا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. جو بہت کمزور ہے، نہ ہجرت کرنے کی توفیق ہے، نہ مال دولت ہے، بہت مجبور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بولا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا. تو اس کا مطلب اگر وہ صاحب استطاعت ہے اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ صرف اپنے کمانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوا کچھ نہیں، عیش کرنے کے لیے. ورنہ وہ اگر پاکستان میں آگے وہ بھوکا مر جائیں گے. وہ میں نہیں سمجھتا ہوں بھوکا مر جائے گا. وہ زیادہ کمانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، دھکا کر رہے ہیں، منافقین کافرین کی ماتحت جا کے غلام بن رہے ہیں، خود کمزور بن رہے ہیں. یہاں مسلمان اگر نہیں، آپ کا کام ہے سب کھڑے ہو جاؤ، جد جہد کرو، آواز اٹھاؤ. ہم جتنے کر سکتے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ آواز اٹھائیں گے. جماعت اسلامی جو کر اس کے ساتھ دو، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، جیسے وہ تمام لوگ جو اس وجہ سے اس وقت جیسے پاکستان چھوڑ کے بہت لوگ جاتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور یہ سب لوگ جو کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے نسلیں مکانی ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ یا وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اس لیے وہاں رہنا ہے کہ ہم وہ آسانی دیکھو اپنی آسانی کے لیے، عیش عشرت کے لیے اگر دین کو بھی چھوڑنا پڑا،
حجاب چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیں گے، پھر کون کہیں گے یہ مومن ہے؟ اب اپنے ضمیر سے پوچھے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ہم ان کو کیا ایڈوائز کریں؟ ان کو بولو گا تم کافر ہو. تم اپنے عشرت کے لیے، عیش عشرت کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں آپ. ہاں یہی کمائے اگر اب عرب ممالک میں، سعودی عرب میں ہے جہاں اسلام قائم ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ وہاں جا کے کیا کریں گے جب آپ کو حجاب پہننے نہیں دے رہے ہیں؟ کل کہیں گے نماز بھی نہیں پڑھو. ہاں جانے نہیں دے رہا. اچھا وہاں جانے نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں جانے کی اجازت مل گئی تو اچھی بات ہے، جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جاؤ، ٹھیک. یعنی ایسے ملک جہاں آپ اپنے دین کو قائم رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہاں جانے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں نماز بھی قائم کر رہے ہیں اور حجاب بھی کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے. اگر ایسے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. حجاب نہیں پہن سکتے ہیں، قانون ہے. وہ بھی رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو مت رہو. ہاں تو غلط کر رہا ہے نا. پہلے سے یہ قانون موجود ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے ادھر. وہاں جانے کی بعد اس طرح ہو رہا تو وہاں اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے. سورہ نساء کی آیات یہی کہہ رہا آپ کو. ورنہ فاولئک مأواہم جہنم کہا. ہمارے بےتاشا دوست ایسے ہیں جو وہاں سے اس لیے رہ رہے ہیں بھائی سوئٹزرلینڈ میں ابھی جو مسجد کے منارہ وغیرہ میں پابندیاں لگا رہے ہیں، وہ کیسا مومن ہے جو وہ دیکھ کے مطمئن ہے وہاں اور خوشی سے کھا بھی رہے ہیں. ایک اسلامی شعار ہے نا، جو بھی ہو ایک اسلامی شعار جس پر وہ پابندی لگا رہے ہیں، تو کیسا مومن ہے برداشت کر رہا ہے بیٹھ کے اور آرام سے رات کو آ کے سو رہے ہیں، کھا پی کے آرام سے سو رہے ہیں. یہ مومن ہے. لیکن ایک افواہی اطلاع یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کام شروع کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس نے جو ہے خود ایک بہت بڑی مسجد بنانے کا اعلان کیا. مطلب ایکچولی پرنسپل میں اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی کہ کیا جو حجت یا جو تعبیر علت جس علت کے لیے حرام یا حلال کہا گیا، آج وہ علت دیکھ کے ہم تبدیل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے احکامات کو ہم کبھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ علت پھر بھی نہیں کر سکتے، ورنہ دین ایک کھلونا بن جائے گا. پھر ہر مفتی اپنی مرضی سے فتویٰ دیں گے. وہ علت کی وجہ سے اس طرح ہوا تھا، آج یہ علت ہے. جیسا ابھی مثال دیا داڑھی کی، آج آپ داڑھی مت رکھو کیونکہ علت کے حساب سے تو ابھی سارا نصارہ یہود داڑیاں رکھ رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں رکھیں گے. یہ ہم حدیث کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کو ہم اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے ہیں. وہ علت جو بھی ہو، وہ اللہ نے جو مہر لگا دیا اس کو اسی طرح رکھیں گے، ہم نہیں بدلیں گے. ٹھیک. آپ اس سوال سے کافی ٹائم لے لیجیے، آج تقریباً 15 منٹ لے لیجیے. ٹھیک. ہمارے ذہنوں میں اگر یہ سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی ملنا چاہیے. میں تو آج بہت سارا آیات لیا تھا، تقریباً کتنا 6-7 آیات پڑھا تھا. بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اس کو لے کے، جو ملک سے باہر ہو جا رہے ہیں، کیا وہ جائز ہے جانا ملک کے باہر، جیسے امریکہ، یورپین کنٹری کا امریکہ. بھائی مختصر بات یہ ہے، وہاں جا کے اگر آپ کے دین میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے وہاں جائز نہیں ہے جانا. جا سکتے ہیں، جائز ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا. لیکن وہاں جا کے آپ نے دین میں رکاوٹ ہے، آپ کے اندر کچھ احساس بھی نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے برائی دیکھی تو اس کو روکو اپنے ہاتھ سے، دل سے، زبان سے. جب وہاں اب دل میں بھی کچھ فرق نہیں پڑا تو کیسا مسلمان ہے یہ؟ اس کا اندر ایمان کی نشان بھی نہیں اس کے اندر. حدیث کی روشنی میں بتا یہی ہے.
تغییر نہیں اس کے اندر. جب ایک عورت کو حجاب سے منع کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے ادھر، کیسے آرام سے سو رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. بھائی آگے اتنے غیرت مند اسلام کے، ابھی عافیہ صدیقی کے لیے جو کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں کاش ہم لوگ سب شامل ہوتے ہیں. وہاں سب لاپرواہ ہے. کہاں دینی جذبہ، کہاں ہے مذہب سے باہر. ایک ایشو یہ ہے کہ اگر آج وہاں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں تو اگر سارے مسلمان واپس آئے تو یہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، تو یہی تو سوال میں ایک تضاد ہے. ایک تو کہتے ہیں ہم وہاں دین بھی قائم کر سکتے ہیں اور اسلام کے فائدہ بھی ہو رہا، تو بات تو ختم. اگر دین بھی قائم کر رہے ہیں، اسلام کے فائدہ بھی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ سے دعوت توحید قائم کر رہے ہیں، کون منع کریں گے؟ میں شروع میں کہا نا، اگر دین کی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں تو کیوں منع کریں گے؟ ہاں، اگر دین میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، صرف مال دولت کی وجہ سے آپ رہ رہے ہیں، پھر سمجھو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. وہاں رہنے والوں سے پوچھنا جائے گا کہ اپنے آپ کو کتنا بچایا اور دین دوسروں کے لیے کیا کام کیا. یہ سوال تو کیونکہ وہاں جیسے آپ ہم وہاں رہ رہے ہیں، ہاں، تو چاروں طرف تو وہ تمام کام ہو رہا ہے جو آپ کے دین کے بالکل خلاف ہے. آپ کے چاروں طرف بار سوال بالکل مختصر، مصباح مختصر سوال جو ابھی پوچھ رہے ہیں. بھائی اگر آپ وہاں جا کے اپنے دین قائم کر سکتے ہیں، بلکہ مزید ترقی بھی کر سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے. بھائی خوشی کی بات ہے کہ دارالکفر میں دین اسلام قائم کر رہے ہیں اور دنیا بھی کما رہے ہیں، کیا برائی، اچھی بات ہے. لیکن دنیا کی خاطر دین کی نقصان اٹھا کے وہاں رہنا، اس کا ہم قائل نہیں ہو سکتے ہیں. اس سوال کا جواب آ گیا. اپنے آیات کی طرف آ جائیں. فانکحوا ما طاب لکم، جو آپ کے دل میں پسند ہے، جس عورت کو آپ پسند کر رہے ہیں اس سے شادی کرو، لیکن اس یتیم کو مت چھیڑو، چھوڑ دو. ما طاب لکم، جو آپ کے دل کی مطابق، لیکن ایک شرط ہے، محرمات نہ ہو. محرمات سمجھ رہے ہیں نا، جس کے نکاح جائز نہیں ہے. وہ ایک ہی آیات میں ملیں گے. یہی سورہ نساء میں تقریباً ایک پاؤ چھوڑ کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے مائیں، و بناتکم، بنات سمجھ رہے ہیں بیٹیاں، و اخواتکم بہن، عماتکم عمات پوپیاں، خالاتکم ماں کی بہن خالہ، وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم عماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، بھتیجی اور بہن جی، وبنات الاخ وامہات اللاتی ارضعنکم، جس ماں سے عورت سے دودھ پیا آپ نے ماں، وہ ہاں، وامہاتکم واخواتکم من الرضاعہ، اور دودھ پی کی بہن بہن جو ہیں، وہ امہات نسائکم، ساس، وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ایک عورت سے آپ نے نکاح کی، دخول بھی ہوا یعنی ہم بستری بھی، ان کی کچھ بیٹیاں ہیں، وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا ہمیشہ کے لیے. ہاں اگر ہم بستری نہیں ہوا تو پھر پابندی نہیں ہے. اگر اس عورت سے دخول نہیں ہوا، طلاق ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، فوت ہوئی، کچھ بھی ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، اس لیے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي
دخلتم بہن، دخول ہوا. فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے. وحلائل ابنائکم، حلائل یعنی بیبیاں اپنی سگا بیٹے کے، بہو آپ کی جو آپ سسر ہو، سگا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، جو اصلاب یعنی سگا. یہ ہو گیا 13. اور ایک ہے عارضی، ہمیشہ نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہن ایک نکاح میں لانا. جب تک ایک بہن موجود ہے، اس لیے کہا یہ عارضی ہے، یعنی جب تک مانع ہے تو ہے. اگر مانع نہیں ہے، ایک طلاق ہو گیا یا مر گئی، تو دوسری اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اس لیے حرام محبت نہیں، عارضی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی اور ہے آپ کو پسند آ گیا تو آپ بے شک شادی کر لیں، بلکہ دو بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ کتنی آپ کو آسانی دے رہا ہے، صرف اس یتیم کو بچانے کے لیے اتنی رغبت دلا رہا، آپ کو اجازت دے رہے ہیں. تو یہاں شیعہ مذہب میں کیا کہتے ہیں؟ بولا مثنا ثلاثہ رباع کا مطلب 9 شادیاں. ہاں، مثنا یہ ہو گیا 2، ثلاثہ یہ ہو گیا 3، 5 ہو گیا، اور 4 یہ 9 گیا. اس لیے نبی نے 9 بیویاں شادی کی. اس کی تاریخ میں نبی کی زوجات 9 ہیں، زیادہ نہیں. دلیل دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ اس حساب سے لیں گے تو ہمارا نظر میں تو 9 نہیں 18 ہو رہا. ہاں، مثنا یعنی 2 4 ہو گیا. ثلاثہ یعنی 6، 3 اور 3. رباع 4 اور 4 8، ٹوٹل 18 ہو گیا. ٹھیک. اس لیے یہ مقصد نہیں. اصل میں یہاں اللہ رب العالمین کسی ایک فرد سے مخاطب نہیں، مجموع سے مخاطب ہے. جب مجموع سے مخاطب ہے، ہم صیغہ جمع بھی استعمال کریں گے، وہ واحد ہو جائے گا. مثال، ہم کلاس میں داخل ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اپنا اپنے کتابیں نکالو، اپنا اپنے کتابیں کھولو یا قلم نکالو. تو سب اپنے اپنی جو اس سبجیکٹ کی ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اپنا اپنے کتاب کھولتے ہیں. اگر ایک بچہ نے کیا کہ سارے کتابیں اپنے بستے سے نکال کے کھول دے، بولا سر نے تو کہا تو سارے اپنے اپنے کتابیں کھولو، سب کتابوں کہا تو ہم سارے کتاب کھول دیں گے، تو ہم اس کو بیوقوف نہیں کہیں گے. باقی سبوں نے ایک ایک کتاب کھولی جو اس کی سبجیکٹ پڑھانے رہا، ایک نے وہ غلط سمجھ کے سارے کتابیں نکال دیا. یا اپنے قلموں کو نکالو، ہر اسٹوڈنٹ اپنے قلم نکال، باقی سارے قلم جتنے بستے میں سب نکال دیا، تو کون کہیں گے یہ عقل مند ہے؟ تو اسی طرح رب العالمین جہاں اس طرح یعنی صیغہ جمع کے لیے جب وہ تقسیم کریں گے، احاد میں چلا جائے گا، فوراً ایک کی فرد کی طرف چلا جائے گا. جمع سے تقسیم آپ دے، واحد خود بخود آٹومیٹک ہو جائے. تو یہاں صیغہ جمع اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے امت سے مخاطب ہے، سارے بندوں سے، ایک بندے سے نہیں. اس لیے بولا فانکحوا، جمع یا نہیں، ما طاب لکم، یہاں بھی جمع، من النساء مثنا 2، ثلاثہ یا 3 یا رباع. اب واضح ہو گیا اجازت کس صورت حال میں ہے، وہ بھی اجازت ہے، وجوب نہیں ہے، حکم نہیں ہے. ہاں جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ کچھ پریشانی ہو رہی، ایک بیوہ ہے، سنبھالنا مشکل ہو رہا، تو اب رضا الہی کے لیے اگر اس عورت سے شادی کریں گے تو نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا آپ کی نیت میں کیا ہے. تو ایسے بندے عدل نہیں کریں گے،
اس سے پہلے بیوی کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی کریں گے؟ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ شادی کر رہے ہیں، اس کا اصل بیوی جو اس کو کیوں نافرمان، اللہ کی نافرمانی کریں گے اس کے سامنے؟ اس کے حقوق ادا کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں. اسی طرح یعنی واضح ہو رہا دوسری شادی کے لیے کچھ شرائط ہے، اسباب ہے، اعذار ہے. جب وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں سمجھتے وہ جائز ہے. اور جو کہتے ہیں جائز ہے ہم دلیل مانگیں گے. وہ قرآن مجید میں ایک ہی دلیل تو یہ آیا، اس کے علاوہ اور کیا ہے نا؟ اور وہ بھی صاف ظاہر ہو رہا یتیم بچوں کی خاطر تم دوسری جگہ شادی کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اس شرط میں بھی دوسرا اور ایک شرط آ گیا. تو یہاں بھی جب آپ کو اجازت دے رہے دو شادی کرو، وہاں بھی اگر آپ دیکھتے کہ آپ کمزور ہو مالی طور پر، جسمانی طور پر، کسی بھی عدل قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو جہنمی مت بناؤ، ایک پر مکتفی ہو جاؤ اور اس یتیم بچی کو چھوڑ دو. ان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، تو ایک یعنی اس کا مطلب اصل ازدواجی ایک ہے، فواحدہ. واحدہ کے بعد استثناء آ گیا، او ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں ہے اس کو رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ ذالک ادنی الا تعولوا، تاکہ عدل کھانا پینا، نان نفقہ، سکن وغیرہ اس میں پابندی نہیں ہے. جب آپ اپنے حرائر یعنی آزاد عورت سے شادی کریں گے تو ہر چیز پر عدالت قائم کرنا لازم ہے. بلکہ بعض فقہاء یہاں تک کہا اگر کسی آدمی پہلی بیوی سے مسکرایا تو دوسری کے سامنے بھی کسی بات کی نکال کے مسکرانا ہی پڑے گا، ورنہ بے انصافی ہو گئی. اس قدر یعنی انصاف کو اس کو کہا گیا. ٹھیک. تو یہ کہاں جہاں تک دلی تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے نبی کریم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث احمد بن حنبل میں ہے، الدارمی میں بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعا میں فرماتے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املک، جو میرے اقتدار میں ہے، اختیار میں ہے تقسیم کرنا، وہ تو میں کر رہا ہوں. جب تک بیماری کے حالت میں بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے مجھے اٹھا کے یا پکڑ کے آج کس کی باری ہے اس کے گھر لے چلو. جس بیماری میں انتقال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ یہاں ناانصافی نہ ہو بیویاں کی درمیان، تو اس کو اٹھا کے وہاں اس گھر میں لے جاتے تھے. ٹھیک. آخر میں سب بیویاں سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ اجازت دیں گے عائشہ کے پاس رہوں جب تک میں تندرست نہیں ہوتا. تو سبوں نے خوشی سے اجازت دیتے ہیں، تب جا کے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں استقرار پایا. تو پھر کب کہیں گے انصاف بے انصافی کرے؟ یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہنے کے لیے بیویوں کی اجازت لے کے پھر وہاں رہتے ہیں. یہ ہو گیا عدل اور انصاف. لیکن اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہو کہ وہ دعا کہتے اللہم، یہ جو میں انصاف کر سکتا ہوں وہ تو میں مکمل کر رہا ہوں، لیکن جو دلی معاملہ ہے، آپ کے 10 بیٹے ہیں، کیا سب 10 بیٹوں کو ایک جیسے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ فرق ضرور ہے. نہیں. اسی طرح بیویاں بھی جو ہے کہ ضروری کہ سب کو ایک جیسا محبت آپ دے سکے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے دل کے معاملہ جو ہے. اس لیے کہتے اللہم لا تؤاخذنی فیما لا املک، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرے اختیار میں نہیں، جو میری ملکیت میں نہیں، وہ تم مواخذہ نہیں کر، معاف کرو مجھے.
اس لیے جو آیت وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم ہرگز عدل قائم نہیں کر سکتے، وہی دلی معاملے کے بات میں آ رہی ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنی بھی کوشش کریں گے دنیا میں معاملہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے تم وہاں نہیں کر سکیں گے، تمہارا بس میں نہیں ہے. اس لیے کہا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک سے محبت کی وجہ سے ساری محبت صرف ایک کو مت دیا کرو، دوسرے کو معلق کر کے رکھ دوں گے، نہ بیوی کی طرح نہ غیر. یعنی اس کو اپنا حقوق تو دو، دلی بات چھوڑ دو. فلا تذروا کالمعلق. یہاں او ما ملکت ایمانکم. اچھا، ملکت ایمانکم، آج وہ جنگ اور جہاد کہاں ہے جہاں سے ہم ملکت ایمانکم حاصل کرے؟ وہ تو جہاد میں جو مال غنیمت میں جو آ جاتی تھی، لونڈیاں ہوتی ہیں، غلام ہوتے ہیں، جس کے نصیب میں جو آ گیا، اگر وہ رکھنا چاہتے تو رکھتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے تو بیچ دیتے ہیں، پیسہ مل جاتے ہیں. آج تو وہ اسلام کی وہ غلبہ تو ہے ہی نہیں. آج کافر ہم سے جزیہ لینے کے قریب ابھی قریب ہے. اس لیے وہ تو ہم صرف قرآن مجید میں احکامات تو موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن عملی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں ملکت ایمانکم یہ خواب دل سے نکال دو. خرید کے لیے آتے. کس لحاظ سے؟ خرید کے لیے آتے. خرید کہاں ہے؟ ہاں، اگر کوئی آزاد شخص کو پکڑ کے بیچ رہے ہیں تو آپ بھی خریدار بھی گناہگار ہیں، کیونکہ عبید کی نسل تو ختم ہو گیا. اب ایک آزاد کہاں سے آپ خرید رہے ہیں؟ کیوں خرید رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا، استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. وہ ملک غسان جب طواف کر رہے تھے، اس کے کپڑا پیچھے اتنا لمبا، کسی کی پیر لگ گیا، ذرا دبا دیا، اس کو تھپڑ مار دیا. جب حضرت عمر سن لیا، اس کو بلا لیا، کسی شہر کا گورنر تھا، بولا مت استعبدتم الناس، تم لوگوں کو کب سے غلام بنا دیا؟ وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اس کی ماں نے اس کو تو آزاد پیدا کیا اور تم نے اس کو غلام بنا لیا، تھپڑ مار لیا. بولا آؤ اس کو تھپڑ مارو تم. وہ نصرانی ہو گیا تھا بعد میں اس واقعہ کی وجہ سے. اسی قابل. ٹھیک ہے، تو اس لیے آج تو وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن شریعت میں آج بھی موجود ہے. اگر موجود ہے تو ہمارا دین اسلام ہمیشہ یہی بھرپور کوشش کی کہ غلامی ختم کرے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. ایک گردن آزاد کرو، اور بہت سارے گناہوں میں کفارہ بھی گردن آزاد کرنے کی بات ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرو، تمہارا گناہ بخش دیں گے اللہ تعالیٰ. کافی مسائل میں ہے. اور ترغیب دیا غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کریں گے، حدیث شریف میں ہے. اس سے واضح ہو رہا اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ غلامی ختم ہو، لیکن کچھ مصلحت بھی ہے، اس بنا پر حکم بھی نہیں دیا کہ ختم کر دو، حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک، تو اسی بنا پر غلامی موجود ہے. اس لیے کہا وما ملکت ایمانکم. جب ملکت ایمانکم، اب ایک سوال یہاں یہ بھی نکل لے گا، بولا وہاں بغیر نکاح کس طرح ملیں گے اس عورت سے؟ تو یہاں فقہا کا جواب ہے آپ بغیر نکاح نہیں کہنا، وہاں ملک الیمین کہا. جو آپ کی جو بیوی نکاح کی، وہ ایجاب و قبول، عقد یعنی ایگریمنٹ اتنی کمزور ہے
ایک لفظ سے ٹوٹ جاتی ہیں. طلاق کہہ دیا ختم, حرام ہو گیا, ٹھیک, اتنی کمزور ہے. اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں طلاق کے نام نہیں, اگر ہے بھی کچھ اثر نہیں پڑا, کیونکہ تمہارا وہ ایگریمنٹ نہیں, ملکیت ہے, عقد یمین, ملک یمین, آپ کا حق ہے, آپ نے پیسے سے خرید لی یا جنگ لڑ کے آپ کے نصیب میں اللہ نے دی, یہ آپ کا حق ہے. تو اس سے زیادہ مضبوط ہے یہ عقد ملکیت. تو اگر نکاح سے حلال ہو سکتا ہے, ملکیت سے تو ڈبل حلال ہونا چاہیے گا. حرام کے کوئی گنجائش وہاں نہیں ہے, ٹھیک. اور ایک بات سنیں, یہ آج لونڈی جو بن کے آ گیا, آپ کے نصیب میں آ گئی ملکیت میں, وہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, ہنسی ہے, مذاق ہے, کھارے پی رہے, ٹھیک. کیا وہ بھی انسان نہیں ہے؟ یہ سب دیکھ کے کیا اس کی خواہش نہیں جاگیں گی؟ تو کیا ہم ظلم کریں گے؟ نہیں ملیں گے مالک اس سے, چلو نہیں ملو, کم از کم کسی اور سے تو شادی کرا دو, ایک دوسرے آپ کے پاس وہ غلام ہوگا, اس کے ساتھ شادی کرا دو. جب ان کے ساتھ شادی کرا دیں گے, اس سے جو بچہ پیدا ہوں گے وہ بھی سب غلام ہی ہوگا. غلام اور لونڈیا سے جو نسل پیدا ہو رہا وہ سب غلام ہوں گے اس مالک کا. لیکن مالک سے اگر حاملہ ہو گیا وہ عورت, آزاد ہے وہ, آپ اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں, مالک بھی نہیں بیچ سکتے ہیں, سمجھو ابھی نصف آزاد ہے, یعنی بیچ نہیں سکتے. ہاں اگر خدا نخواستہ مالک فوت ہو گیا وہ مکمل آزاد ہے. تو پھر کون سا بہتر ہے اس کے لیے؟ بیچ دینا بہتر ہے یا کسی غلام کے نکاح میں دینا بہتر ہے, یا مالک خود ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے؟ اس عورت کے لیے تو یہی زیادہ بہتر ہے, اس کے لیے فخر ہے میرا مالک ہے, کوئی غلام نہیں ہے, ٹھیک. تو اسلام نے تو جو اتنا رعایت اس کو دی. ہاں صرف یہ ہے کہ وہ اپنی حر بیوی سے جو عدل انصاف کا حکم اللہ نے دے رہا, اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہے. اگر میرے بیوی کے لیے میں کچھ تحفہ تحائف لایا, ضروری اس کے لیے بھی لاؤں, اس کو بھی اتنے احساس ہے میں غلام ہوں, میں لونڈیا ہوں, میں کوئی مالکہ نہیں ہوں. وہ اعتراض نہیں کریں گے. اس طرح اتنا کافی ہے کہ میرا مالک مجھے خوش رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بلکہ حکم اسلام نے حکم تو ہے کہ اپنے لونڈیا کو وہ چیز کھلاؤ جو آپ خود کھاتے ہیں, وہ لباس پہناؤ جو اپنی بیوی کو پہنا رہے ہوں. تو اور کیا دیں گے اسلام, ٹھیک. اس لیے بولا او معامل ذالک ادنا اللہ تعولو, تعولو اعلیٰ سے آگے نفقہ, نان نفقہ سے. بعد مفسرین تو اللہ تعول یعنی ظلم نہیں کرو گے. ہاں من العول من العیال, الخلق عیال اللہ. سعودیہ میں آج بھی عیال کہتے ہیں مصباح بھائی, کفال عیالت کہتے ہیں, عیال یعنی پالنے والے, اپنے اولاد, ٹھیک. اس کا ترجمہ میں کیا کہا؟ ظلم. ہاں بے انصافی میں کہا نا, بعض مفسرین نے یہ کہا کہ تاکہ ہم صحیح ہے, بے انصافی سے بچو گے, صحیح ترجمہ صحیح دیا, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر اس کے لیے ہم وہ معاملہ نہیں کر رہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں تو بے انصافی نہیں ہوگی. اس لیے آپ اپنے دو نکاح کرنے کی وجہ سے اگر عادت قائم نہیں کر سکتے, دو نکاح نہیں کرو, لیکن اپنے لونڈیا رکھو, اس میں بے انصافی بھی ہوگا تو آپ مواخذہ نہیں ہوں گے آپ کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ صرف آیت نمبر 3 ختم ہو گیا. میں 6 آیات پڑھا تھا آج, اس سوال کی وجہ سے سارا ٹائم ختم ہو گیا, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اللهم لك الحمد يا رب حمد الشاكرين, اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم اجعل آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، واغفر الوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.